کوئی بھی کام کریں تو اس کو مستقل مزاجی سے کریں کہ اپنے مزاج کا ایک حصہ بنانا ہے. اپنے مزاج کا کیسے حصہ بنانا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے, کچھ گول ہے آپ کا, کوئی مقصد ہے آپ کا پانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں. چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈیلی روٹین میں اس کے اوپر کام کریں, ریگولرلی اس کے اوپر کام کریں. بڑا گول کیسے ہے, جیسے فرض کریں آپ گراؤنڈ فلور پہ ہیں, آپ فرسٹ فلور پہ جانا چاہ رہے ہیں, تو کیسے جائیں گے؟ آپ سیڑھیوں کے ذریعے جائیں گے نا, اور سیڑھیوں کے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ بنے ہوئے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو کرتے ہوئے آپ اوپر فرسٹ فلور پہ چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا جو بھی کوئی بھی مقصد ہے, آپ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیں اور پھر ڈیلی وائز اس کے اوپر کام کریں. ان چھوٹے چھوٹے حصوں پہ آپ کام کریں. آپ دیکھیں کہ آج کے دن کا میرا یہ ٹارگیٹ ہے, صبح کے وقت میں نے اس پہ کام کرنا ہے, اور رات کو جب آپ سونے لگیں تو آپ کا اس دن کا ٹارگیٹ مکمل ہو چکا ہو, اور پھر یہ مکمل طور پہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہی کرنا ہے, مکمل جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہے. اور جب آپ کی روٹین بن جائے گی تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی کہ آپ اپنے اس ایم کو پورا نہ کر سکو. اس دنیا میں نا دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ونر ہیں اور دوسرے لوزر ہیں. ایک ہے جو کامیاب ہیں اور دوسرے ناکام ہیں. اس کے لیے کامیابی کے لیے کسی کا ذہین فطین ہونا ضروری نہیں, اس کے لیے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے, اور وہ کیا ہے؟ مستقل مزاج. کیا وہ بندہ مستقل مزاج ہے؟ اگر وہ مستقل مزاج ہے, یعنی کہ آج جو کام کر رہا ہے 1 مہینے کے بعد بھی وہی کام کر رہا ہے, 1 سال کے بعد بھی وہی کام کر رہا ہے, اپنے مقصد کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے. اگر تو وہ جڑا ہوا ہے تو ایک دن آئے گا کہ جب وہ اپنے مقصد کو پا لے. اگر اس نے آج کام کیا, کل چھوڑ دیا, پرسوں پھر شروع کر لیا, تو پھر وہ اس مقصد کو پانا اس کے لیے مشکل ہے. ڈسپلن اس کے اندر ہے تو پھر کچھ نہیں. جیسے وہ بچپن سے آپ پڑھتے جا رہے ہیں, وہ ایک سٹوری ہے کچھوا اور خرگوش کی. کیا تھا؟ کچھوا اور خرگوش جو ہے وہ ایک ریس لگاتے ہیں. وہ ریس میں کیا ہوتا ہے, خرگوش جو ہے بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور جا کے اس کو کہتا ہے جی کہ میں تو اپنی منزل کو پا لوں گا, میں تو اپنے مقصد کو پا لوں گا. لیکن وہ اپنے مقصد کو نہیں پا. کیوں نہیں پا سکتا؟ کیونکہ اس کے لیے وہاں تک وہ اپنی مستقل مزاجی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اگر اس کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے, کسی کے مزاج کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے, تو اس کے لیے اپنے مقصد کو پانا بھی اس کے لیے ممکن ہے. اور یہی جو ہے وہ سب سے بڑی خامی رہ جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ایک وقت میں کام شروع کرتے ہیں لیکن اس کو فنش نہیں کر پاتے. اور فنش کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ لوگ جو ہے جتنے مرضی جو ہے وہ بعض کا آپ لوگ بیکار سے لوگوں کو دیکھیں گے. وجہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایم کوئی نہیں ہے, ان کے اندر مقصد کوئی نہیں ہے. اور بعض عام سے لوگ ہیں بڑے مقاصد کو پا چکے ہیں صرف اس ایک مستقل مزاجی کی وجہ سے. کہ ان مائنڈ کے اندر آئیڈیاز کی کمی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس. کمی کیا ہوتی ہے؟ ایکشنز کی کمی ہوتی ہے, مستقل مزاجی کی کمی ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر کوئی جو فزیکلی یا مینٹلی کوئی کمزوری ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس میں دیکھیے گا کہ ایک چیز ہے, آپ کا مقصد ہے, آبجیکٹیو ہے آپ کا, آپ اس کے اوپر کنسسٹنسی سے کام کر رہے ہیں, اس کو ٹائم دے رہے ہیں, تو اس کا رزلٹ نکلے گا. جیسے 3 دوست تھے, 3 دوستوں نے جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ان کا جو ہے وہ تھا پوزیشن تھی, ایک ہی طرح کی ان کی ارننگ تھی, اور اس میں فرض کر لیں ان کی 50,000 پے تھی, اور ان کی ایک ہی جیسی جو ہے وہ صحت تھی, ایک ہی جتنا وزن تھا. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن لینا شروع کیے. ان میں سے ایک آدمی, اس کو ہم کر لیتے ہیں مسٹر اے کہہ لیتے ہیں پہلے آدمی کو, اور دوسرا جو تھا اس کا ہم کہہ لیتے ہیں مسٹر بی, اور تیسرے کا ہم کہہ لیتے ہیں مسٹر سی. مسٹر اے نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ بیٹرمنٹ کرنی ہے, اور اس کا سب سے پہلا جو اس نے ڈیسیژن لیا کہ میں نے ڈیلی کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے, اور اس نے 10 جو وہ پیجز پڑھنے کا جو وہ اپنے ڈیسیژن لیا. اس کے بعد دوسرا اس نے ڈیسیژن لیا کہ میں نے جو ہے کوئی ایسا کرنا ہے کہ میں نے آدھے گھنٹے کی کوئی آڈیو سننی ہے یا ویڈیو دیکھنی ہے. یہ اس نے سوچ لیا. تیسرا اس نے یہ کیا کہ میں نے ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے.
اب یہ تین اس کے ڈیسیجن تھے. اب دوسرا جو تھا اس کے پاس کچھ پیسے جمع تھے, اس نے ایک بڑا اچھا سا نیا موبائل لیا اور ایک LCD جو ہے وہ گھر میں لا کے رکھی. یہ اس کے جو ہے نا کہا جی کہ میں تو مزے کروں گا اپنی لائف میں. اور پھر اس جو ہے وہ پہلے نیوز سنتا, پھر اس کے اوپر ٹاک شوز دیکھتا, پھر اس کے اوپر اور جتنا اس ٹائم وہ LCD کے سامنے بیٹھ کے گزار سکتا تھا گزارا اس نے. پھر اس نے جو ہے وہ موبائل لیا تھا, اس کے اندر گیمز انسٹال کی اور YouTube, Instagram, بے شمار چیزیں. ٹائم اسی طرح جب وہ جاب سے فارغ ہو کے آتا تو بس اسی طرح ٹائم اپنا گزارتا, کچھ ریسیپیز دیکھتا, کھانے کی نئے سے نئی جو ہے وہ آئٹمز دیکھتا, پھر بناتا, ان کو ساتھ ٹی وی دیکھتا اور ساتھ جو ہے وہ کھاتا پیتا انجوائے کر رہا. اچھا, یہ جو تیسرا جو تھا جس کو ہم مسٹر سی کا نام دے سکتے ہیں, اس نے ایک روٹین تھی اس کی لائف کی جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی, اس نے اس میں کوئی چینج نہیں کیا تھا, وہ اسی روٹین کے مطابق چل رہا ہے. پہلے نے جو ہے کچھ پروڈکٹیو ڈیسیژن لیے, دوسرے نے کچھ ڈسٹرکٹیو ڈیسیژن لیے اور تیسرے نے ایز پر روٹین وہ چل رہا ہے. اچھا, یہ جو پہلا والا ہے اس کو جو صبح ایکسرسائز کے لیے اس کا اٹھنا اس کو بڑا مشکل فیل ہوتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے سو میں نے یہ کر کے چھوڑنا. اور پھر وہ اپنے اس ارادے پہ قائم رہا, وہ پڑھنے کے حوالے سے بھی وہ قائم رہا اور پھر ان آڈیوز اور ویڈیوز کے حوالے سے بھی وہ قائم رہا. اچھا, 5 مہینوں تک تو کوئی تینوں میں کوئی چینج نہیں تھی, کوئی ذرا بھی جو ہے نا کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا. 10 مہینے گزر گئے, کوئی خاص ڈفرینس نہیں تھا. 18 مہینے گزر گئے تو تھوڑا تھوڑا چینج جو ہے وہ ان میں نظر آنا شروع ہوا. اور پھر جب 31 مہینے گزرے ہیں تو اس کے بعد تو ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا تینوں. پہلا جو مسٹر اے تھا وہ مکمل طور پہ ایک فٹ انسان تھا, اور اس کے بعد اس کا جو تقریباً ڈیلی 10 پیجز پڑھنے سے اس نے مختلف انفارمیٹیو اس کے لیے تھی, اس نے بہت کچھ سیکھا تھا ان سے, اور بہت سارے جو ہے وہ مالی معاملات کے حوالے سے اس نے سیکھا تھا, اور بہت سارا اس نے جو ہے وہ اپنے آفیشیلی جو ہے وہ چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے سیکھا تھا. اس کا رسپانس اس کو یہ ملا کہ اس کے اپنے جو آفس میں اس کی ریپو بہت اچھی بلڈ ہو چکی تھی, اس کے دوست احباب میں اس کے لیے کافی رسپیکٹ آ چکی تھی کہ یہ ایک بڑا نالج ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس کو پروموشن مل گئی, اس کا پے پیکج جو بڑھ چکا تھا. اب دوسرا جو تھا اس کے لیے کیا تھا کہ وہ جو بیٹھا جو ہے وہ ساتھ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو سیاست سے جو وہ بھرتا جا رہا تھا, اس کے اندر تنقید زیادہ آ چکی تھی, چڑچڑاپن اس کے اندر آ چکا تھا, اور وہ تھوڑا سا فیٹی بھی ہو چکا تھا, اور گھر کے ماحول بھی اس کا کافی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا تھا, اور فضول خرچ بھی پہلے سے زیادہ ہو چکا تھا. اب جب بندہ فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ مختلف بیماریاں جو جگہ بنانا شروع کر دیتی ہیں, اس کے اندر مختلف بیماریوں نے جگہ لینا شروع کر دی. گھر کا ماحول بھی خراب ہے اس کا, اور سستی بھی اس کے اندر آ چکی ہے, اور اپنے کام سے وہ جی چرانا بھی شروع کر دیا اس نے, اور آفس میں جو پہلے اس کی پوزیشن تھی اس سے بھی اب اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں مل پا رہی تھی کیونکہ وہ اپنے پروجیکٹ کو اتنا مکمل نہیں کر پا رہا تھا. اب یہ چیز تھی. اور تیسرا جو تھا چونکہ ایز اٹ از چل رہا تھا, لیکن نہ تو اس کا جو ہے وہ پے پہ اتنا افیکٹ ہوا, نہ اس کی ہیلتھ جو ایز پر روٹین وہ چل رہی تھی. اب ان تینوں میں جو فرق تھا چھوٹا سا معمولی تھے, چھوٹے سے 3 اس کے فیصلے تھے, 2-3 دوسرے بندے کے فیصلے تھے. اس کے فیصلوں نے اس کو بہت اوپر لے گئے, اور اس کے جو 3 فیصلے تھے وہ اس کو بہت زیادہ ڈاؤن لے گئے. یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں جو آپ کی زندگی کو بہت اوپر کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں اور بہت نیچے کی طرف بھی لے کے آ سکتے ہیں.